بہرحال رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن جن اعمال صالحہ پر فرمایا دخل الجنہ، ان تمام اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک جنازہ سامنے سے گزرا، صحابہ فرماتے ہیں فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، جب جنازہ گزرا لوگوں کی زبان سے اس کے بارے میں اچھے کلمات نکلے۔ کسی نے کہا جی بڑا نیک آدمی تھا، کسی نے کہا جی بڑا تہجد گزار تھا، کسی نے کہا اس کے اخلاق بڑے اچھے تھے، کسی نے کہا اس کے معاملات بڑے اچھے تھے، مختلف قسم کی اچھی باتیں لوگوں کی زبان سے نکلیں۔ آپ نے فرمایا اوجبت۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، لوگوں کی زبانوں سے اس کے بارے میں اچھی باتیں نہیں نکلی۔ کسی نے کہا بڑا بدتمیز آدمی تھا، کسی نے کہا اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، کسی نے کہا یہ جھوٹ بولنے کا عادی تھا، کسی نے کہا اس کے اخلاق بڑے خراب تھے، کسی نے کہا یہ بڑا ظالم قسم کا بندہ تھا۔ مختلف قسم کی شر کی باتیں لوگوں کی زبانیں سے نکلیں۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دونوں دفعہ آپ نے وجبت فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب نے تعریف کی، تمہارے حسن ظن کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی، اور تم سب نے اس کے بارے میں بری بات کہی، اس کی وجہ سے اس کے لیے جہنم لکھ دی گئی۔ تھوڑی سی کوشش کر لینا، ہم میں سے ہر آدمی سوچے کہ اگر آج میں مر گیا تو بعد میں لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ کتنا ٹھگ آدمی تھا کہ میرے پیسے لے کے مر گیا؟ کوئی یہ تو نہیں کہے گا بعد میں کہ بدتمیز آدمی تھا، اس سے تو ملنا ہی مشکل تھا، اتنا بد اخلاق آدمی تھا، اتنا منہ پھٹ آدمی تھا؟ کوئی یہ لفظ تو نہیں کہے گا؟ اگر آج میں مر گیا کسی کی زبان سے یہ تو نہیں نکلے گا کہ اچھا ہوا جان چھوٹی، مشکل کر دیا تھا جینا اس نے میرا۔ اس طرح کے کلمات تو لوگوں کی زبانوں سے نہیں نکلیں گے۔ فرمایا ان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے اندر قیامت میں کون ہوگا؟ یہ وہ بدبخت ہوگا جس کو لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایسا آدمی ہے، اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسا آدمی ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا بدتمیز آدمی ہے اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرنی چاہیے، یہ ایسا آدمی ہے اس کے ساتھ حصے داری نہیں کرنی چاہیے، یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پر جس کو لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں، فرمایا یہ قیامت والے دن سب سے بدترین جگہ پر ہوگا۔ کبھی کبھی سوچ لیں مرنا ہم سب نے ہے، یہاں نہیں رہنا ساری عمر۔ اگر آج میں مر جاتا ہوں لوگ کیا کہیں گے؟ اگر تو میری زندگی ایسی ہے کہ لوگ بعد میں کہیں گے کہ اچھا آدمی تھا، با اخلاق آدمی تھا، اچھے اخلاق والا تھا، اچھے اعمال والا تھا، سچ بولنے کا عادی تھا، اس کے اندر تقویٰ تھا، اس کے اندر پرہیزگاری تھی، اس نے کسی کا پیسہ نہیں دبایا، اس نے کسی کو تنگ نہیں کیا۔ اگر تو یہ کلمات عام طور پر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بعد کیے جائیں گے تو اللہ کے رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ پاک جنت میں پہنچا دیں گے۔ لیکن اگر دوسری بات ہے تو اپنے آپ کو بدلیں، چھوڑ دیں، ہم نے بہت بری زندگی گزار لی ہے، چھوڑ دیں اب، اس لیے کہ قبر ہمارے سامنے ہے، اور قبر ہر روز آواز لگاتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیری کوٹھری ہوں، یہاں تو دنیا کے اندر بڑے لوگوں کے ساتھ چہکتا پھرتا ہے، میرے اندر آ کر اکیلا رہنا پڑنا ہے۔ یہاں کوئی نہیں ہے دل بہلانے والا، یہاں ماں نے آ کر نہیں پوچھنا کہ بیٹا تجھے کیا مصیبت ہے، یہاں باپ نے آ کر سر کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرنا کہ بیٹا کیا ہو گیا تجھے، یہاں چیخنا ہے، چلانا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ پاک بھی جو ارحم الراحمین ہے وہ رحم کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جہنم میں لوگ چلے جائیں گے، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہ اللہ فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم والے پہلے جہنم کے فرشتوں کو، پھر حضرت مالک کو سفارشی بنائیں گے، اور اخیر میں جب آپس میں کہیں گے کہ نہیں اللہ سے مانگو، اللہ بڑے کریم، بڑے رحمان، بڑے مہربان ہیں، اللہ سے سوال کرو، اور براہ راست جب اللہ پاک کو پکاریں گے 1000 سال پکاریں گے، اور 1000 سال کے بعد اللہ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں پڑے رہو، میں نہیں بات کرتا تم سے۔ قبر تو ایسی جگہ ہے
جو سانپ اور بچھو کی جگہ ہے، جو اندھیری، اللہ کرے اللہ ہم سب کو قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے۔ فرمایا جو آدمی ایمان کے ساتھ گیا، قبر اس کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اس کو فرشتے آ کر کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا آرام کے ساتھ کہ تجھے اللہ ہی قیامت والے دن اٹھائیں گے۔ اور اتنا لمبا زمانہ جو اس کی موت سے حشر کے دن تک کا زمانہ ہے، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی۔ اتنی میٹھی نیند، بہت میٹھی نیند آئے تو رات کہاں چلے گی پتہ نہیں چلتا۔ اور اگر دانت میں درد ہو، سر میں درد ہو، ٹانگوں میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، مصیبت ہو، بندہ سوتا ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، رات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قبر کی زندگی ہم سب کے سامنے ہے، ہم نے بڑی بے تکی زندگی گزار لی۔ آج ارادہ کریں، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ صحیح مسلمان بن کر ہم نے جینا ہے، صحیح مسلمان بن کر جئیں گے تو اللہ پاک مسلمان بن کر مرنا ہمیں مقدر فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔